السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں شدت لمس قسط نمبر 8 از قلم فائزہ شیخ کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ شدت لمس پر اتنا اچھا رسپانس دینے کے لیے۔ انشاءاللہ اب شدت لمس کی ایپیسوڈ ڈیلی آئے گی، تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عابس سلطان کی زندگی تلخ حادثے نے اس سے چھین لی تھی جسے وہ پچھلے 25 سالوں سے جیتا آ رہا تھا۔ اس کی راتیں بے آرامی اور دن بے سکونی کا گہرا سایہ تھیں۔ وہ خود سے خوف زدہ تھا۔ حنیزہ کے لیے اس کی بڑھتی شدت اسے دن بدن وحشی بنا رہی تھی۔ اسی بے سکونی کو وہ حنیزہ کے وجود کو تار تار کر کے اتار دینا چاہتا تھا۔ وہ مات دینا چاہتا تھا اپنے اس خوف کو جس نے اس کی زندگی میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا وجود ایک دہکتا لاوا تھا جو صرف اپنی تپش سے راستے میں آنے والے ہر انسان کو خاکستر کر دینے کی ٹھان چکا تھا۔ حنیزہ میکال اس کی زندگی کا وہ باپ تھی جس سے وہ چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا پاتا تھا۔ اس کا نازک سراپا عابس سلطان کی وحشتوں کو بڑھا دیتا اور اسے نئی دلدل میں دھکیل گیا۔ عابس حنیزہ کو ہر اس تکلیف سے روشناس کرانا چاہتا تھا جو وہ کر رہا تھا۔ اسے اس پر اذیت لمس سے آشنا کرانا چاہتا تھا جس کے نشان آج تک عابس سلطان کے وجود پر موجود تھے۔ وہ اپنے ہر درد کو حنیزہ میکال کے سپرد کرتا، اس تشنگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ حنیزہ میکال اس کا عشق نہ تھی نہ کوئی محبت، وہ تو صرف اس کی ایک داسی تھی جسے عابس سلطان بہت جلد اپنے سینے میں قید کیے اس کا دل نوچنا چاہ رہا تھا۔ اس کی روح پر کاری وار کرتا وہ اسے لہو لہان کرنا چاہتا تھا اور وہ کر رہا تھا۔ وہ عابس سلطان تھا، اسے بادشاہی کرنی تھی۔ اس ننھے سے دل کی مالک لڑکی پر اسے محبت کے زہر کو پلانا تھا تاکہ اس زہر کا اثر تا عمر حنیزہ میکال کو نوچ نوچ کر بکھیرتا رہے۔ اتنی نفرت تھی عابس سلطان کے دل میں، پر وہ بے بس تھا اپنی نفرت کے لیے۔ لوگ محبت کے لیے جیتے ہیں، پر عابس سلطان نفرت کے لیے اپنے وجود کو اب تک کی ایک پرت میں چھپاتا آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ عابس ہر حد پار کرتا حنیزہ کے وجود پر اپنا تسلط جماتا، دھماکے کے ساتھ ایک اذیت کے ناگ نے اس کے ذہن پر پرچھائی دکھائی، جسے سوچتے عابس حنیزہ کے لبوں کے بالکل قریب جاتا سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ نیلی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی تھیں۔ عابس نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے حنیزہ کے وجود کو بے دردی سے بیڈ سے نیچے پھینکا۔ حنیزہ جس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اس بے رحمانہ سلوک پر اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ حنیزہ سنبھلتی، اگلے ہی لمحے اس کی گردن عابس کے ہاتھ میں تھی۔ عابس نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے حنیزہ کو خود کے نزدیک کیا۔ عابس کی آگ کی مانند سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی حنیزہ تڑپ گئی۔ حنیزہ کا سانس اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت دیکھ رک سا گیا جب عابس کی دہاڑ کمرے میں گونج اٹھی۔ سانس لو حنیزہ میکال ڈیم اٹ! تیز لہجے میں شیر کی سی غراہٹ تھی۔ حنیزہ کی سسکی بند گئی تھی۔ وہ منہ کھولے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آج تو حنیزہ کو لگ رہا تھا کہ ڈیول اس کی جان لے کر رہے گا۔ دماغ میں اٹھتے درد نے جیسے اور جان میں جو روئی تو تیرا ساتھ میسر ہوگا، تو جو کھوئے تو تجھے ہاتھ میسر ہوگا۔ میرے ہر درد پہ دل کانپ تیرا جاتا ہے، میں جو سوئی تو کفن ساتھ میسر ہوگا۔ تو جو ہر روز نئے درد جگا دیتا ہے یہ احساس کہ انسان کہاں رہتا ہے۔ میں نے اشکوں میں کئی بار التجائیں کی، منتیں مانی، ہاتھ جوڑے اور دعائیں کی۔ تو نے برباد کیا اور میرا کیا جانا، تو جو برباد ہوا یار میسر ہوگا۔ شدت لمس میری جان جلا دیتا ہے، میری روح میں ایک داغ بنا دیتا ہے۔ تو جو چھوئے تو زخم میرے ہرے ہوتے ہیں، کیا میرے یار تیرے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔
میں تو مر جاؤں گی ہنس کے کہ میرا کیا جانا، تجھ سے بچھڑی تو تیری دنیا اجڑ جائے گی۔ میرے جانے میں محض وقت ہے اب تھوڑا سا، تجھے بولے تو قحط عمر کا میسر ہے۔ حنیظہ اپنی سوجی آنکھوں سے اسے التجا کر رہی تھی، درد سے اس کی نسیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں، پر وہ بے حس بنا اپنی بھڑاس نکالتا اس کی تکلیف نظر انداز کر گیا۔ پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ حنیظہ اذیت کی حدوں کو چھوتی اس بے رحم سفاک شخص کے سامنے التجا کر گئی، جسے تو اس کی موت تک سے کوئی مطلب نہ تھا۔ حنیظہ کے رونے پر عابس مسکراتا اسے دروازے سے پن کر گیا۔ سر جو پہلے ہی درد سے بھاری ہو رہا تھا، اب تو جیسے پھوڑے کی مانند دکھنے لگا تھا۔ عابس کو احساس ہوا، وہ اگر دشمن نہ ہوتی، قاتل نہ ہوتی، تو حنیظہ میکال سے محبت دیوانگی کی حد تک واجب تھی، پر اگلے ہی لمحے وہ سخت ہاتھوں سے حنیظہ کی کمر کو جکڑتا، اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ انداز بے حد سخت تھا، ایک شدت تھی اس کے لمس میں آج جو حنیظہ کی سانسوں سے بہکتا مخمور تھا، پر یہ پاگل پن حنیظہ کی رہی سہی جان بھی نکال گیا جب ڈیول کا ہاتھ اپنی شرٹ پر محسوس ہوا۔ حنیظہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ دبوچی، خود کو جی بھر کے سیراب کرتا حنیظہ کے لبوں پر زخم دیتا وہ دور ہوا۔ دونوں کی سانسوں کا تسلسل بری طرح بکھر چکا تھا۔ حنیظہ اس سے زیادہ اپنے حواس بحال نہ رکھ سکی اور عابس کی باہوں سے ریت کی طرح پھسلتی چلی گئی۔ اس کے بے ہوش ہونے پر شاید عابس کو خود ہوش آیا۔ وہ جلدی سے اسے باہوں میں بھرے بیڈ پر لٹاتے حنیظہ کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ ہے ہنی ویک اپ یو سلی گرل، تم جانتی ہو کہ تمہارے یہ بہانے، یہ نازک مزاجی مجھے تمہارے قریب آنے سے نہیں روک سکتی۔ ڈارلنگ ویک اپ۔ عابس کا انداز انتہائی محبت جتلاتے شوہر کی طرح تھا، جسے اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی، لگاؤ تھا۔ اب وہ بالکل نارمل تھا۔ حنیظہ میکال کو رسوا کر کے، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ عابس اس کے کان میں سرگوشی کرتا دھیمے سے گنگنایا۔ حنیظہ کو لیے عابس واپس پیلس کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کا پلان تیار تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ حنیظہ کو خود سے دور تو کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا، پر اس کے ساتھ جو کرنے والا تھا، اس سے سلطان پیلس مسمار ہونے میں چند سیکنڈ لگتے۔ 2 گھنٹے کا تھکا دینے والا سفر کے بعد عابس کی شاندار BMW سلطان پیلس کے سامنے آ رکی۔ اس نے اتر کے جلدی سے دروازہ کھولتے حنیظہ کو باہوں میں بھرا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ عابس جیسے ہی پیلس میں قدم رکھا تو سب کو لاؤنج میں ہی بیٹھے پایا، سوائے میکال صاحب کے، جو آج بھی اپنی پری کی تلاش میں مارے مارے نہ جانے کہاں پھر رہے تھے۔ عابس پر جب عفت بیگم کی نظر پڑی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ عابس کی باہوں میں حنیظہ کا وجود انہیں کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ عفت بیگم کا صوفے سے اٹھتا دیکھ سب کی نظر بے ساختہ پیچھے کی جانب اٹھی، جہاں عابس اسی حالت میں حنیظہ کو لیے کھڑا تھا۔ عفت بیگم خود کو سنبھالتی جلدی سے آگے بڑھی۔ حنیظہ کا بے سدھ وجود، زخمی ہونٹ، چہرے پر انگلیوں کے نشان، ان کا دل انجانے خدشے سے تڑپ اٹھا۔ دل نے بے ساختہ سوچ کی نفی کی کہ نہیں، حنیظہ کی اس حال کا ذمہ دار عابس نہ ہو۔ عفت بیگم کے آنسو حنیظہ کی حالت دیکھ سوکھ گئے تھے۔ وہ بس ساکت آنکھوں سے حنیظہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی سبز مائل جھیل سی آنکھیں ظلم سہتے ہوئے بند ہو گئی تھیں۔ عفت بیگم لڑکھڑا کر گرتی جب افرال صاحب نے انہیں سنبھالا۔ نور تو حنیظہ کی طرف دیکھتی چیخ کر رونے لگی تھی۔ عاشر جلدی سے آگے بڑھتا حنیظہ کو عابس سے لینے لگا، پر اس سے پہلے ہی عابس سب کو اگنور کیے سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ عابس سے بات کرنے کا سوچتے افرال صاحب جانے ہی لگے تھے جب وہ سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ عابس اطمینان سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے نیم دراز ہوا۔ افرال صاحب غصے سے اس کی طرف بڑھتے 1 سیکنڈ میں اس کا گریبان دبوچ گئے۔
جاہل انسان، کہاں سے لائے ہو میری بچی کو؟ اس کی اتنی بری حالت کیسے ہوئی بتاؤ عابس سلطان، ورنہ تمہاری بوٹیاں کتوں کو کھلا دوں گا۔ افرال صاحب دہاڑے تھے، غصے کی وجہ سے ان کا جسم کپ کپا اٹھا تھا، آنکھوں میں اب بھی معصوم سی حنیزہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ عابس ان کی بات پر مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکراتے ہیں، اور کچھ جتاتے لہجے میں وہاں کھڑے ہر شخص سے مخاطب ہوا۔ نو ڈیڈ، اپنے الفاظ کی تصحیح کر لیں، وہ آپ کی بچی نہیں بلکہ میری بیوی بن چکی ہے۔ حنیزہ میکال سے حنیزہ عابس سلطان بن چکی ہے۔ اگر کسی نے میرے اور میری بیوی کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں ہر رشتہ بھلا دوں گا۔ عابس کا لہجہ اٹل تھا جس سے وہاں سب ہی چونک گئے تھے۔ افرال صاحب اسے مارتے زمین پر گرا چکے تھے، پر عابس کے لب پر صرف ایک ہی اقرار تھا کہ حنیزہ میکال عابس سلطان کی ہے، صرف اسی کی ہے۔ عاشر اسے مسلسل مار کھاتا دیکھ باپ کو روکتے انہیں سنبھالنے لگا جن پر خون سوار تھا۔ عابس اپنے کپڑے جھاڑتا ڈھیٹوں کی طرح مسکرانے لگا۔ عفت بیگم بے یقینی سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ کیا واقعی خدا اس طرح بھی انصاف کرتا ہے؟ مکافات عمل اس شکل میں بھی سامنے آتا ہے۔ عابس اپنے روم میں آیا تو حنیزہ کو جاگتے پایا۔ وہ کل ہی اس کی ٹریٹمنٹ کرا چکا تھا، ڈاکٹر نے اسے سختی سے بیڈ ریسٹ کا بتایا تھا۔ عابس کو سامنے دیکھتی حنیزہ خوفزدہ سی ہونے لگی، دل چاہا کہ بھاگ جائے یہاں سے۔ عابس مسکراتا ہوا بیڈ کے پاس آ بیٹھا اور لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی سموئے حنیزہ کو پکارا، جانا۔ حنیزہ شوق کی کیفیت میں اپنی نیلی آنکھیں اس کی سرخ نظروں میں گاڑتی دیکھنے لگی۔ اتنا میٹھا لہجہ، عابس اس کی سوچ شاید پڑھ چکا تھا، تبھی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام تھا، اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ جانا کیا ہوتا ہے ابھی؟ حنیزہ اپنے لفظ پورے کرتی کہ عابس نرمی سے اس کے نچلے لب کو قید کیے اسے آنکھیں میچتے بہکنے پر مجبور کر گیا۔ حنیزہ کے لیے یہ لمس انجان نہیں تھا، وہ عجیب سی کیفیت میں گھری عابس کے ہاتھوں پر گرفت سخت کر گئی۔ عابس کا انداز بے حد نرمی سموئے ہوئے تھا، حنیزہ سب بھول گئی تھی کہ اسے کچھ پتہ نہیں تھا ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ دماغ کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہا تھا تو دل اس کے قرب کی طلب کر رہا تھا۔ حنیزہ کو لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں ہے۔ عابس نرمی سے اس سے دور ہوتا دوسرے ہاتھ سے حنیزہ کے بکھرے بال سمیٹنے لگا۔ ہنی، میرا کوئی دوست نہیں، جانا تم بنو گی میری دوست؟ پرومس، کبھی ہرٹ نہیں کروں گا اپنی جانا کو، ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ دیکھو وہ جو گنڈا تھا نا، بیڈ بوائے، میں نے اس سے بھی تمہیں چھین لایا ہوں، پٹائی بھی کی بہت اس کی، میری جانا کو ہرٹ کیا نا اس نے۔ میں سوری ہوں ہنی، لیٹ ہو گیا۔ حنیزہ کو عابس کی بات سنتے ہی ڈیول کے ساتھ گزرا ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ اس کی رنگت پیلی پڑتی گئی۔ عابس اس کی حالت پر مسکرایا، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف۔ حنیزہ نیلی آنکھوں میں نمی لیے عابس کی گردن میں دونوں بازو حائل کیے اس کے سینے سے جا لگی۔ ابھی وہ اچھا نہیں تھا، ابھی مجھے ہرٹ کیا اس نے۔ میں نے بلایا تھا ابھی سب کو، بابا کو، آشو کو، کوئی نہیں آیا۔ ہنی ناراض ہے سب سے، تم اچھے ہو ابھی، تم نے ڈیول سے بچایا ہنی کو، لو یو ابھی۔ حنیزہ کے لبوں سے نکلتا ایک لفظ عابس سلطان کو فاتح بنا گیا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا کر گزرا تھا۔ حنیزہ کے ننھے سے ذہن میں اپنے لیے اچھائی فٹ کرنا اس کا مقصد تھا، جسے وہ بغیر کسی محنت کے انجام دے گیا تھا۔ حنیزہ اس کے سینے سے لگی سب کی برائیاں کر رہی تھی۔ وہ معصوم نہیں جانتی تھی جس حیوان کے سینے میں منہ چھپائے وہ رو رہی ہے، وہ ایک دن دل نوچنے میں دیر نہیں لگائے گا۔